سے ہیں۔ ان ولم وقع اور ادھر۔ پانچویں نوع میں مصنف ان حروف کو بیان کر رہے ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، اور وہ چار حروف ہیں: ان اور لن اور کے اور اذن۔ چلو جی، نو خامس حروف ہیں، ایسے حروف جو نصب دیتے ہیں فعل مضارع کو، اور وہ حروف چار حرف ہیں، یعنی ان، ولن، وکی و اذن۔ پانچویں حروف ہیں، ایسے حروف جو نصب دیتے ہیں فعل مضارع کو، وہ حروف چار ہیں، چار حرف ہیں: ان، ولن، وقع و اذن۔ نوع پانچویں حروف ہیں، ایسے حروف جو نصب دیتے ہیں فعل مضارع کو، اور وہ چار حرف ہیں، یعنی ان اور لن اور کے اور اذن۔ کوفیوں کے نزدیک فعل مضارع کے نواسب 10 ہیں، چار یہ ہیں، 6 اور ہیں۔ وہ 6 جن کے بعد جمہور ناوی یہ کہتے ہیں کہ 6 حرفوں کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ مسئلہ شاہ جی پڑھے نا امیر کے کوئی نہیں؟ کوفی کہتے ہیں وہاں ان مقدر نہیں ہے، وہ 6 حروف آپ نصب دیتے ہیں، تو اس طرح 6 اور 4 کوفیہ کے نزدیک حروف نواسب فعل مضارع کے 10 ہیں، باقی بصریہ اور جمہور نحویوں کے نزدیک 4 ہیں، اور 6 حرفوں کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، وہ ان فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، لہذا 4 ہوئے۔ ان للاستقبال وان داخل اور ان نہیں ہوئے تو شرطیہ ہے علی الماضی، نحو نحو اسلمت ان ادخل الجنۃ وان دخلت الجنۃ باتو وتسمى هذه مسئلیۃ۔ مسئلہ یہ تو آ گئے گنتی اور ان کا آ گیا عمل، باقی فعل مضارع کی نصب کس شکل میں ہوتی ہے، شرح میں تعامل ساری ترکیب گل دہراندے رہے ہو تو نحمیر پڑھیے کہ جن سیغوں کے ساتھ 2 سیغے مضارع کے مبنی ہوتے ہیں جمع مؤنث کے، باقی رہ گئے 12 میں سے 7 سیغوں میں نون اعرابی ہوتا ہے، ان کی جزم ان کی نصب دونوں حذف نون کے ساتھ ہیں، ان کا رفع اثبات نون کے ساتھ ہے۔ باقی جو 5 سیغے ہیں جن میں ضمیر بارز نہیں ہے، وہ 5 سیغے اگر صحیح ہیں تو اور اعراب ہے، وہ 5 سیغے معطل واوی یائی ہیں تو اور اعراب ہے، معطل الفی ہیں تو اور اعراب ہے، یہ ساری تفصیل گزر گئی، بات سمجھیے۔ یہ مسئلہ آگے اب ایک ایک حرف کی وضاحت کرتے ہیں، یہ معنی کیا دیتے ہیں۔ معنی اس طرح پیچھے حروف مشبہ بالفعل بیان کیے ہیں، اس طرح ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ معنی فعل مضارع پر جب آتے ہیں یہ 4، اس کو لفظی عمل اس میں یہ کرتے ہیں کہ اس کو نصب دیتے ہیں، نصب دیاں شکلاں مختلف، گل سمجھی کہ کوئی نہیں جی؟ کیا کرتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں۔ معنوی طور پر یہ مضارع کو کیا کرتے ہیں؟ معنوی طور پر یہ مضارع کو کیا کرتے ہیں، وہ تفصیل اب بیان ہو رہی ہے، وہ تفصیل لفظی عمل یہ ہے کہ 4 فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ معنوی کام کیا کرتے ہیں، مضارع میں کیا تبدیلی پیدا کرتے ہیں معنوی اعتبار سے، وہ تفصیل اب شروع ہے، گل سمجھیجئے۔ ہوں پڑھو، بس پڑھی عبارت سنو۔ مسئلہ نمبر مڈو شڈو، ان 4 میں سے پہلا ہے ان
تو ان جو ہے جب فعل مضارع پہ آتا ہے اس کو نصب تو دیتا ہی ہے، مانوی عمل یہ کرتا ہے کہ ان فعل مضارع کو حال سے نکال کر استقبال کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ تو جس فعل مضارع پر ان آ جائے اس کا معنی حال والا کرنا نہیں، اس کا معنی اب صرف استقبال والا کرنا ہے۔ گل سمجھیے کیا کیا؟ چل بھائی، ان یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور مانوی عمل یہ کرتا ہے کہ فعل مضارع کو حال سے نکال کر استقبال میں کر دیتا ہے۔ ہاں بھائی، یہ لفظ عمل یہ کرتا ہے کہ یہ فعل مضارع کو نصب یعنی ان دیتا چاروں کا یہ مشترکہ عمل ہے کہ فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ ہاں ہے، جی، لیکن ان جو ہے مانوی عمل یہ کرتا ہے کہ ان جب مضارع پہ آئے تو اس کو مضارع پتہ ہے نا دو زمانوں پر دلالت کرتا ہے، کون؟ حال اور استقبال، لیکن یہ ان جب آتا ہے تو اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، یعنی جب مضارع کوئی شاذ و ناظر جگہ ہو تو بولا تھا بات ہے، یہ قوانین بیان ہو رہے ہیں اکثر یہ جب ان فعل مضارع پر آئے تو ترجمہ کیا کرنا ہے اس کا؟ حال والا کے استقبال والا۔ اے مطلب ہے، گل سمجھیے، مسئلہ آ گیا۔ ان داخلات سے بیان کرتے ہیں کہ ان اتنا ڈڈ ہے استقبال کے لیے، اگر ماضی پر داخل ہو جائے تو اس کو بھی بمعنی مستقبل بنا دیتا ہے، اس کو بھی ان مضارع پر آئے تو اس کو تو خام خواہ مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، لیکن ماضی پر آئے تو ماضی کو بھی مستقبل بنا دیتا ہے، ماضی کو بھی مستقبل بنا دیتا ہے۔ یہ دیکھو فعل ماضی معنی استقبال والا کب؟ جب اس پر کیا آ جائے؟ ان آ جائے۔ تو جب ان داخل ہو ماضی پر تو اب وہ لفظاً تو ماضی ہے لیکن مانن ماضی نہیں، مانن وہ فعل مستقبل ہے، مانن وہ فعل مستقبل ہے۔ فعل مستقبل ہے۔ جی ہاں جی، سے یہ بیان کرتے ہیں کہ جو اے تن مسئلے اصول فقہ وچ بڑے کم دین گے پر وہ بھول جانے نے رولا۔ جی یہاں سے یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ ان یہ ماضی پر بھی داخل ہوتا ہے تو ماضی کو بھی بمعنی مستقبل میں کر دیتا ہے۔ ہاں، ان جو ہے یہ استقبال کے لیے جب مضارع پر آئے تو اسے بمعنی مستقبل کرتا ہے، اور اگر ماضی پر آ جائے تو اس کو بھی بمعنی مستقبل کر دیتا ہے۔ یہاں سے بتاتے ہیں کہ ان اگر ماضی پر آئے تو یہ اگر ماضی پر آئے تو ماضی کو بھی بمعنی مستقبل کر دیتا ہے۔ ایک گلا سمجھو نا جی، مسائل نے ناحب شاہ جی، یہ مسئلے نے کہ ان اگر ان جو ہے جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو لفظی عمل یہ ہے کہ نصب دیتا ہے، مانوی عمل یہ ہے کہ مضارع کو بمعنی استقبال کر دیتا ہے، حال ختم۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ ان اگر ماضی پر آ جائے تو ماضی کو بھی بمعنی مستقبل کر دیتا ہے۔ دونوں کی مثالیں دی ہیں۔ اسلم تو ان ادخل الجنت، اسلام لایا میں، ان تاکہ یہ کہ داخل ہو جاؤں میں جنت میں۔ تو ادخلا کا معنی استقبال والا ہے، کیا ہے؟ استقبال والا۔ کہ اسلام لایا ہوں میں اس لیے تاکہ مستقبل میں کیا ہو جاؤں؟ جنت میں داخل ہو۔ اچھا ماضی کی مثال، اسلم تو ان دخلت الجنت، معنی اب بھی وہی ہے کہ اسلام لایا میں تاکہ داخل ہو جاؤں میں جنت کو، وہ تاکہ معنی کر رہے ہیں مناسبت کے لیے۔ تو اب دخل تو کا معنی یہ نہیں کہ داخل ہو گیا میں، بلکہ مستقبل والا معنی ہے داخل ہو جاؤں میں جنت میں۔ ہاں جی، جیسے مثال ہے استقبال کی، ان مضارع پر آئے بڑے ان مضارع پر آئے اور اس جیسے کو بمعنی مستقبل میں کر دیتا ہے، جیسے مثال اسلم تو ان ادخل الجنت، اسلام لایا میں تاکہ داخل ہو جاؤں میں جنت میں۔ تو اسلام اب لائے ہیں اور دخول جنت مستقبل میں ہوگا،
اسی طرح ماضی کی مثال اسلم تو دخلت الجنت، ان دخلت الیار، اسلمت ان دخلت الجنت، اسلام لایا میں تاکہ، داخل ہو جاؤں میں جنت کو۔ تو یہاں دخل تو ماضی ہے لیکن بمانا استقبال، بمانا۔ استقبال۔ اچھا جی، اور مسئلہ یہ ہے ان کے بارے میں کہ یہ جو ان ہے اس کا نام ہے ان مصدریہ، اس کا نام ہے ان مصدریہ، اس لیے کہ یہ فعل کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے، فعل کو مصدر کی تعبیر میں کر دیتا ہے، سمجھائی؟ تعویل مصدر یہ ہے کہ فعل کی مصدر نکال کر فاعل کی طرف اضافت کر دینی، ان بچوں ختم، یہ تعویل مصدر ہے جی، سمجھائیے جی۔ کیا کہ ان کا، اس ان کو اس ان کو ان مصدریہ کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ فعل مضارع کو نصب، یہ بولا مر شاہ جی آپ کو جو کچھ سمجھ جائیں، ان کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ فعل کو باتاویل فعل کو باتاویل مصدر کا مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے، اس ان کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں اس لیے کہ یہ فعل کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے۔ تو مصدر کی تعویل کس طرح نکالی جاتی ہے؟ تعویل اس طرح نکالی جاتی نہ ہے فعل کی، میں فعل کو جو تعویل مصدر کرے گا تو وہ کس طرح؟ فعل کی مصدر نکال کر فاعل کی طرف، اضافہ ان تقوما کیا ہے تعویل مصدر؟ ان تقوم قیام، قیام کا کچھ نا، قیام کا قیام کا اے مطلب ہے جی، ان تضربا ضرب کا ضرب کا اے گل ہے۔ چلو جی، پس ان بس ان استقبال کے لیے ہے استقبال کے لیے ہے اور اگرچہ داخل ہو ماضی پر، ماضی پر دونوں دی مثال جیسے اسلم تو ان ادخل الجنت جیسے اسلم تو ان ادخل الجنت اور اسلم تو ان دخلت الجنت اور نام رکھا گیا ہے اس ان کا مصدریہ، ترجمہ کرو۔ بس ان استقبال کے لیے ہے اور اگر داخل ہو ماضی پر، جیسے اسلم تو ان ادخل الجنت، اسلم تو ان دخلت الجنت، اور نام رکھا ہے اس ان کا، نام رکھا ہے اس ان کا، اور نام رکھا گیا ہے حاضی ہی اس ان کا کی بن گئی یرا، اور نام رکھا گیا ہے اس ان کا مصدریہ۔ بس ان استقبال کے لیے ہے اگرچہ داخل ہو ماضی پر، جیسے اسلم تو ان ادخل الجنت اور اسلم تو ان دخلت الجنت، اور نام رکھا گیا ہے اس ان کا مصدریہ۔ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حرف مصدری ہے، یعنی ان اپنے مدخول کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے، اسی لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ فعل متصرف پر آئے، غیر متصرف پر نہ آئے۔ فعل متصرف جن دی گردان ہوئے، فعل غیر متصرف جنہ دی گردانہ نہیں جی، جس طرح افعال ناقصہ، افعال مقاربہ، افعال مد و ضم، یہ مطلب ہے جی، دسے نے سارے، کیونکہ افعال غیر متصرف کی مصدر نہیں ہوتی ہیں، تو اگر کہیں آیا ہوا ہے تو وہ مخففہ من المثقلہ ہوتا ہے، مخففہ من المثقلہ ہوتا ہے۔ مثلا قرآن پاک کے چن ان عسى ان یکون، وہ کانا یکون تے جڑا نا تو گردان ہے پوری، ان عسى میں جو ان ہے یہ کیا ہے؟ مخففہ من المثقلہ ہے۔ فائدہ، ان کا مدخول کبھی ماضی ہوتی ہے جیسے ان جاءہ الاعمی، کبھی اس کا مدخول مضارع ہوتا ہے، مضارع ہوگا تو لفظی عمل بھی ہوگا نصب، اگر ماضی ہے اس کا مدخول تو پھر صرف معنوی عمل ہے، کیا کہ مستقبل کے معنی میں
کرے گا، لفظی عمل پھر نہیں ہوگا کہ ان خود اپنے فعل مضارع سے مل کر ترکیب میں کیا بنتا ہے. تو کبھی کبھی ترکیب میں یہ مرفوع ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ منصوب ہوتا ہے، اور کبھی یہ مجرور ہوتا ہے. یعنی فعل مضارع سے مل کر تعویل مصدر ہو کر ترکیب میں کبھی یہ مرفوع ہوتا ہے، کبھی منصوب ہوتا ہے اور کبھی مجرور. یعنی اپنے فعل سے مل کر اگر رفع کے محل میں ہے تو کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. نصب کے محل میں ہے تو، منصوب ہوگا. اور اگر جار کے مان میں ہے مثلا ان تصوموا خیر لکم، ان تصوموا یہاں مبتدا ہے، خیال سمجھیے، تو عبارت ہے صومکم خیر لکم، تعویل مصدر یہ ہے. مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. اس لیے ان تصوموا کی تعویل مصدر جو ہوگی وہ مرفوع ہوگی. کس طرح؟ صومکم خیر لکم. خیال سمجھی؟ محل نصب اس کی مثال اريد ان تحسن الیہ، اريد ان تحسن، ارادہ کرتا ہوں میں یہ کہ احسان کرے تو مجھ پر. اگر یہ ہو تو اب واضح مثال بن گئی. اريد فعل ہے، انا ضمیر فاعل ہے، تو فاعل کے بعد مفعول به آتا ہے، تو گویا عبارت ہے اريد احسان کا، اريد احسان الیہ، اور جگہ کے لکھے جا کے سمجھے جی، اريد احسان کا الیہ ہے. ٹھیک کر چھڑو، چنگی گل جی بعد تو اريد ان تحسن الیہ، اريد احسان کا الیہ، چونکہ یہ مفعول به کے مقام پر اس لیے کیا ہوا؟ یہ منصوب. اچھا جی، جر کی مثال عجبت من ان ضربت، عجبت، اب ان ضربت کے اوپر من جارا آ گئے، اس لیے یہ کیا ہے؟ گویا جب تعویل مصدر نکالیں گے تو یہ ہوگا عجبت من ضربک، عجبت من ضربک. وہ کا تاں لینا ہے بھی انہیں مضاف لے بننا ہے، تے تا ضمیر جیڑی ہے نا جی، اے تو ہوئی مرفوع متصل، تے جس لئے اضافت کرنی ہے تو پھر فاعل دی جگہ تے مجرور متصل جیڑی ضمیر ہوندی ہے انہیں آنا ہے، مرفوع متصل نے نہیں مضاف لے بننا. سمجھائیے؟ جملہ تے وہی بولنا ہے کہ مصدر نکال کر فاعل کی طرف اضافت کر دیں. مطلب ہے فاعل اگر وہ اسم ظاہر ہے تو اس کی طرف اضافت کر دیں گے، اگر فاعل ضمیر ہے تو اس کی جگہ ضمیر مجرور لائیں گے. کیا کریں گے؟ کیونکہ مضاف لے جو ہوتی ہے وہ تو مجرور ہوتی ہے، مرفوع نہیں ہوتی ہے. کچھ گلا آپ بھی سمجھی دیں شاہ جی، گل سمجھیجیے. تو یہ ان کا اپنا اعراب آ گیا کہ ترکیب کے اندر کبھی مرفوع ہوتا ہے، کبھی منصوب ہوتا ہے اور کبھی مجرور ہوتا ہے. مسئلہ ایک لکھا ہوا ہے، کئی بار یہ آئے گا ان مصدریہ اور انا حروف مشبہ بالفعل. کون؟ ان مصدریہ اور انا حروف مشبہ بالفعل. ان سے پہلے لامزر لے اور بیزر بے کا معنی کرنا یہ اکثر ہے. لام جارا اور با جارا کا معنی کرنا یہ اکثر ہے. اس کو بیان کرتے ہیں نحو کی کتابوں میں اکثر کہ ان انا سے پہلے حرف جر کا مقدر ہونا کیاسی ہے. ان انا سے پہلے جر کا مقدر ہونا یہ کیاسی ہے. کیاسی کا مطلب ہے کہ اس کا معنی کیا جاتا ہے، اس کا معنی کیا ہے. یہ مطلب ہے جی، ان اور انا سے پہلے حرف جر کا مقدر ہونا یہ کیاسی ہے. کیاسی ہے. وہ ہے نا اسلم تو ان ادخل الجنت، یعنی لے ان ادخل، اسلام لایا میں تاکہ داخل ہو جاؤں میں جنت کو. جی ان بھی مصدریہ ہوتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ما بھی مصدریہ ہوتا ہے. ما بھی جو فعل کو مصدر کی تعویل میں کرے وہ مصدریہ ہوتے ہیں. تو ان بھی مصدریہ ہے، ما بھی مصدریہ ہوتا ہے، کئی بار ذکر ہو چکا ہے اس کا، پھر آ جائے گا. جی اگے جی. ولن لتاكيد نفي المستقبل مثل لن تراني وأصبح ذا
بس کر رہے تو مسئلہ پڑھ. ان چار میں سے دوسرا ہے لن. لن کس لیے آتا ہے؟ لفظی عمل تو وہی ہے کہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. معنوی عمل یہ ہے فعل مضارع مثبت کو منفی بناتا ہے، فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرتا ہے اور نفی مؤکد کرتا ہے. یہ تین کام ہے اس کے. جی لن فعل مضارع پر جب داخل ہوتا ہے تو لفظی عمل یہ ہے کہ نصب دیتا ہے، معنوی عمل یہ ہے کہ فعل مضارع کو مثبت کو منفی بنا دیتا ہے اور فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، اور نفی بھی پکی. نفی بھی اس کو یوں بولتے ہیں کہ لن جو ہے یہ مستقبل کی نفی مؤکد کے لیے ہوتا ہے. ایک گل مستقبل وچ نہیں ہونی تے ایک گل پکی ہے، یہ مانا ہوتا ہے. ایک گل مستقبل وچ نہیں ہونی تے ہے بھی یہ گل کہ نہیں ہونی. جی یہ مطلب ہے. جی گل سمجھی جے اللہ دے پیارے ہو. مستقبل میں فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرتا ہے، مثبت کو منفی کرتا ہے، اور نفی بھی مؤکد ہوتی ہے، یعنی یہ کام مستقبل میں نہیں ہوگا، یہ بات پکی ہے. آنکھو اور لن یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے. لفظی عمل یہ کرتا ہے کہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. شاباش. اور معنوی عمل یہ کرتا ہے کہ فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرتا ہے اور مثبت کو منفی کرتا ہے، اور نفی بھی اور نفی بھی مؤکد ہوتی ہے. اے گل ہے یار. لن جو ہے یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے. لفظی عمل یہ لن کرتا کا ہے لفظی عمل یہ ہے کہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. ایک اور معنوی یہ عمل- تو سارا مشترکہ آ گیا. اور معنوی عمل یہ ہے کہ فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرتا ہے، مثبت کو منفی بناتا ہے اور نفی بھی مؤکد. تو معنوی تین کام کیے. معنوی تین کام کیے. کیا؟ ایک مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کیا، مثبت کو منفی کیا، مثبت کو منفی کیا، تیسرا نفی مؤکد. معنی کیا بنا کہ یہ کام مستقبل میں نہیں ہوگا، یہ بات پکی ہے. لن یضرب زیدن کا معنی کیا ہوگا؟ کس کی مارے گا؟ کوئی گل ہے بے مستقبل وچ زید مارے یہ گل نہیں، تے یہ گل ہے بھی پکی بھی، وہ کدی بھی نہیں مارے گا. گل سمجھی؟ وہ تو جڑا معنی پکوایا اوویں ہی ہے نا. حاصل معنی کی ہے کہ مستقبل وچ زید نہیں مارے دا، یہ گل پکی ہے. یہ گل جویں قرآن پاک نے فرمایا ولن تفعلوا، تسی مستقبل وچ ہرگز ایک کام نہیں کر سکو گے. کیڑا؟ کہ تسی قرآن مجید دا مقابلہ کرو، کوئی صورت بنا کے لو، ہرگز تسی یہ کام نہیں کر سکو گے. چلو جی. اور لن چلو جی مستقبل کی نفی کی تاکید کے لیے ہے. اچھا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی تھی آرے نہیں، اللہ تعالی نے فرمایا سی لن ترانی. ہن تو بعد مستقبل وچ جس طرح تسی سوال پہ کردے ہو بالکل یانن آمنے سامنے، اس طرح تسی ہرگز مینوں مستقبل وچ نہیں دیکھ سکتے ہو. اس مستقبل تو مراد ہے جنت تو ارا. کی مراد ہے؟ جنت وچ تا او دیدار ہے. جی گل سمجھیے. تو اے ویکھ لن ترانی گل سمجھیے. تو پھر آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو لہذا اندے کولو اے نہیں ثابت بھی اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام نو یہ فرمان
تے اس نو کلیہ بنا لئیے بھی سارے واسطے کلیہ ہے بھی کوئی بھی ویکھ نہیں سکتا، انج نہیں ہے گا جی، سمجھائیے جی۔ اللہ تعالیٰ نے تفسیری نقطے نے فرمایا بھی لن ترا، ہرگز تسی نہیں ویکھ سکتے مینوں، مطلب ہے کہ تہاڈی اکھ وچ اساں دنیا وچ اپنے آپ نو وکھانے دی صلاحیت نہیں رکھی، وہ صرف سونے دی اکھ وچ ہے۔ میری گل سمجھے، مطلب کو پٹھا مانا کڈی کھڑے ہو تو نعوذ باللہ انبیاء دی توہین کفر ہے، یعنی دنیا وچ انبیاء کرام علیہ السلام آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سوا اللہ تعالیٰ نو ویکھنے واسطے ایک صلاحیت چاہیے، وہ جنت وچ اللہ تعالیٰ پیدا فرمانی ہے جنتیاں وچ، تے دنیا وچ او صلاحیت آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو عطا ہے تے آپ نے زیارت کی تھی۔ گل سمجھی؟ اس واسطے فرمایا کہ پیارے موسیٰ کیونکہ اجے وہ وقت نہیں آیا کہ تسی مینوں ویکھو، اس واسطے اجے نہیں ہے گل جی۔ جیسے لن ترانی جی، اور لن مستقبل کی نفی کی تاکید کے لیے ہے، شاباش۔ جیسے لن ترانی، اور لن مستقبل کی نفی کی تاکید کے لیے ہے، جیسے لن ترانی۔ شاباش۔ وَأَصْلُهَا کون غلط لکھی خاص اگے چلو۔ وَأَصْلُهَا لَاءً عِنْدَ الْخَلِيلِ فَحُذِفَتِ الْحَمْزَةُ تَخْفِيفًا فَصَارَتْ لَاءً ثُمَّ حُذِفَتِ الْأَلِفُ لِالتِّقَاءِ السَّاكِنِ لتے کیا ہوندا ہے لِالتِّقَاءِ لے یار، السَّاكِنَيْنِ فَبَقِيَتْ لَن۔ اچھا جی، یہ لام نون اصل اس کا کیا ہے؟ سیب وے کے نزدیک تو اسی طرح ہے جس طرح باقی حرف مستقل ہیں، اسی طرح یہ بھی لام نون مستقل حرف ہے، اصل شصل اس کی کوئی نہیں ہے، اسی طرح ہی ہے۔ اور اظہر مذہب یہی ہے کہ لن اصل میں اسی طرح ہے، لیکن فرا کہتے ہیں اصل اس کا لا ہے، تو پھر الف کو خلاف قیاس نون کے ساتھ بدلا تو لن ہو گیا دو، اور تیسرا یہ لکھا ہوا کتاب کے اندر کہ خلیل کے نزدیک اصل میں یہ لا ان ہے، کیا ہے؟ یہ تیسرا مذہب ہے۔ سیب بے کے نزدیک یہ کلمہ اسی طرح ہے، فرا کے نزدیک یہ لا ہے، الف کو نون ساکن کے ساتھ بدلا تو لن۔ اور خلیل کا مذہب اب یہ ہے، اور نیچے لکھا والکسائی، سمجھ آئیے، وہ بھی ساتھ ہے، وہ کہتے ہیں اصل میں یہ لا ان ہے۔ خلاف قیاس، خلاف قیاس کا مطلب بندہ شاہ جی بھی کوئی قانون نہیں ہے گا جڑا کام کیتا ہے کر دیتا ہے، دھکا دے دیتا ہے، اور لکھا بغیر قیاسی۔ خلاف قیاس حمزے کو حذف کیا تخفیف کے لیے تو لا ان سے کیا بن گیا؟ لان، کیا بن گیا؟ پھر الف کو حذف کر دیا کیونکہ التقاء ساکنین ہو گیا، پہلا ساکن مدہ ہے، یہ قانون ہے، یہ تو لان سے لن رہ گیا جی۔ ہاں جی، یہاں سے یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے لام نون، یہ جو کلمہ ہے لام نون، یہ اصل میں اسی طرح ہے یا اس کا اصل کوئی اور ہے؟ اصل میں اسی طرح ہے یا اصل اس کا کوئی اور ہے؟ تو فرا ہے سیب وے کے نزدیک تو یہ اپنے اصل پر ہے، کے نزدیک تو یہ اپنے اصل پر ہے، یعنی اس میں کوئی تغیر نہیں ہے۔ اس میں کوئی تغیر نہیں، اور فرا کے نزدیک اصل میں یہ لا ہے، اور فرا کے نزدیک یہ اصل میں لا ہے، اصل میں یہ اصل میں یہ لا ہے۔ الف کو نون ساکن کے ساتھ بدلا تو لام نون ہو گیا۔ بن گیا۔ اور خلیل تیسرا مذہب ہے خلیل اور کسائی کا جو کتاب میں لکھا ہوا کہ اصل میں کیا ہے؟ یہ اصل میں لا لان، لا ان، یہ اصل میں لا ان ہے،
پھر حمزے کو تخفیف کے لیے بغیر کسی قانون کے حذف کر لیا تو یہ بن گیا لان. التقاء ساکنین ہو گیا. پہلا ساکن مدہ اس کو حذف کیا تو لن. سنا جی شاہ جی. اور اصل اس کا لان ہے خلیل کے نزدیک، بس حذف کیا گیا حمزہ واسطے تخفیف کے، بس ہو گیا کون لا ان، کیا ہو گیا لان. پھر حذف کیا گیا الف کو واسطے التقاء ساکنین کے، بس باقی رہ گیا لن. چلو جی. اور اصل اس کا لا ان ہے خلیل کے نزدیک، پس حذف کیا گیا حمزہ کو واسطے تخفیف کے، پس باقی پس ہو گیا لان. پھر حذف کیا الف کو واسطے التقاء ساکنین کے، بس باقی رہ گیا لن. اور اصل اس کا لا ان ہے خلیل کے نزدیک، پس حذف کیا گیا حمزہ کو واسطے تخفیف کے، پس ہو گیا لان. پھر حذف کیا گیا الف کو واسطے التقاء ساکنین کے، بس باقی رہ گیا لن. آگے چلو. وَكَانَ لِلسَّبَبِيَّةِ أَن يَكُونَ مَا قَبْلَهَا سَبَبًا لِمَا بَعْدَهَا مِثْلُ أَسْلَمْتُ كَأَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ سَبَبٌ لِدُخُولِ الْجَنَّةِ. چلو جی. اسلام منصوب کیوں ہے؟ یہ اسلام کا اتنا کا اسم ہے اس لیے. تو سبب مرفوع کیوں ہے؟ گل مکیے، گل پوچھیے. چار حروف میں سے دو آگے، تیسرا ہے کہ. کون؟ کہ جب مضارع پر آتا ہے تو لفظی عمل تو وہی ہے کہ مضارع کو نصب دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ مضارع کو نصب دیتا ہے. مانوی عمل یہ ہے کہ فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرتا ہے. فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرتا ہے. اور دوسرا مانوی عمل یہ ہے کہ یہ سببیت کے لیے آتا ہے. یہ یعنی کہ کا ما قبل سبب ہوتا ہے کہ کے مدخول کے لیے. کہ کا ما قبل سبب ہوتا ہے مدخول کے لیے. کل سمجھیے. ہاں جی. کیا کہ اور تیسرا ہے ان چار میں سے تیسرا ہے شکر. تیسرا ہے کہ یہ لفظی عمل تو یہ کرتا ہے کہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. مانوی عمل یہ ہے کہ فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرتا ہے. اور دوسرا اور کہ کہ کا ما قبل یہ کہ سبب کے لیے ہے. سبب کے لیے ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ کا ما قبل سبب ہوتا ہے کہ کے مدخول کے لیے. کا ما قبل سبب ہوتا ہے کہ کے مدخول کے لیے. مدخول اس کا کیا شے ہوگا شاہ جی؟ فعل مضارع کے جی غلط فعل مضارع دی پہ چل رہی ہے تو اس کا جو مدخول ہوگا وہ مسبب ہوگا کہ کے ما قبل کا. کہ تو پہلا کم جڑا ہے نا وہ کیتا ہے سبب تے لہذا کہ دا ما بعد حاصل ہو جائے گا مستقبل میں. آنکھو شاہ جی. تیسرا ہے کہ سببیہ. تیسرا ہے کہ لفظی عمل یہ کرتا ہے، لفظی عمل یہ ہے کہ جب مضارع پہ آتا ہے تو نصب دیتا ہے. اور مانوی عمل یہ کرتا ہے کہ فعل مضارع کو استقبال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. اور دوسرا مانوی عمل یہ کرتا ہے کہ یہ سببیت کے لیے آتا ہے. یہ کہ کا جو ما قبل ہوتا ہے وہ کہ چوتھا بھی آگے آ رہا ہے. یہ چاروں نواسب جب مضارع پر آتے ہیں تو اس کو بمانا مستقبل کرتے ہیں.
کیا کرتے ہیں؟ ومانا مستقبل بمانا مستقبل کرتے ہیں. تو دوسرا معنوی عمل کیا ہے اس کا کہ یہ سببیت کے لیے، سببیت کے لیے آتا ہے. یعنی کہ کا مدخول مسبب ہوتا ہے کہ کے ما قبل کا انجا کو، یا کہ کا ما قبل سبب ہوتا ہے کہ کے مدخول کا. تو مدخول کی بنیا مسبب کی بنیا مسبب سبب کس کا ہوتا ہے؟ واقع مسبب کا. ما قبل ہوگا یا ما بعد ہوگا، سبب کندا ہوتا ہے؟ مسبب مسبب دا جی اے مطلب کمال شاہ جی. چلو جی. اسلم تو کئی ادخل الجنت، اسلام لایا میں تاکہ مستقبل میں داخل ہو جاؤں جنت میں. اسلام لاندے نال تے نہیں جنت داخل ہونا جو تو وقت نال مستقبل. تو کین ایک تو نسب دی ادخلا کو، دوسرا بمانا مستقبل کر دیا ہے، تیسرا کہ سببیت کے لیے ہے کہ ما قبل ہے اسلام، یہ سبب ہے کس کا؟ دخول جنت کا. اے ظاہری سبب حقیقی تے جڑا ہے نا وہ اللہ دا فضل تے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شفاعت ہے. تے اے لیکن بے جڑا نا بے اے بھی ظاہری سبب ہے. مسلمانہ جنت تے جانا ہے، کافرہ نہیں جانا جی، اے مطلب ہے. اب اسلام لانا یہ کیا ہے؟ سبب ہے کس کا؟ جنت وہ کیا بنا؟ مسبب اے مطلب آنکھوں جیسے جیسے اسلم تو کہ ادخل الجنت، واہ بھائی. اسلام لایا میں تاکہ، اسلم تو یہ سبب ہے، اوے اسلام لانا سبب ہے. اسلام لانا یہ سبب ہے. میڈم کو نہ سمجھ تو کہ کا مدخول کیا بنا؟ مسبب. کیا بنا؟ سبب بنا. مسبب. چلو مانا کرو سمجھے جی گل ہو. اور کہ جی میں عرض کر رہے ہیں اومی نو پھیرا دینا ہے. بلفظی عمل یہ کرتے ہیں، مانوی امر فلاں فلاں کرتے ہیں، اور کہ سببیت کے لیے ہے. اب سببیت کا مطلب کیا ہے؟ سببیت کا یعنی ہوتا ہے ما قبل کہ کا سبب کہ کے ما بعد کے لیے. جیسے اسلام لایا میں تاکہ داخل ہو جاؤں جنت کو، بس بے شک اسلام سبب ہے دخول جنت کے لیے. چلو جی. کہ سببیت کے لیے ہے، یعنی کہ کا ما قبل ہوتا ہے، کہ کا ما قبل سبب ما بعد کے لیے. ہاں تو مرجع مانا کرنا یعنی ہوتا ہے. یعنی ہوتا ہے، ہاں تو مراد کئی، یعنی ہوتا ہے کہ کا ما قبل، کہ کے ما بعد کے لیے. اور سبب دا تو مانا کر یعنی کہ کا ما قبل سبب ہوتا ہے، یعنی ہوتا ہے. یکونوں کا مانا ما قبل ہاں کہ کا ما قبل کیا ہوتا ہے؟ سبب کس کے لیے؟ کہ کے ما بعد کے لیے. یعنی ہوتا ہے کہ کا ما قبل سبب کہ کے ما بعد کے لیے. کس دا کو نہیں یار. جیسے اسلام لایا میں تاکہ داخل ہو جاؤں جنت کو، بس بے شک اسلام تو لفظی عمل یہ ہے کہ نسب دی ہے، مانوی عمل یہ ہے کہ مستقبل میں بمانا مستقبل کر دی ہے اور سببیت کا معنی دے رہا ہے. بس بے شک اسلام سبب ہے دخول جنت کے لیے. جی. اور کہ سببیت کے لیے ہے، یعنی ہوتا یکونوں کا معنی ہوتا ہے، ہے ما قبل کہ کا ما قبل کا ما قبل سبب کہ کے ما بعد کے لیے. حد ہو جیسے گئی. اسلام لایا میں تاکہ داخل ہو جاؤں میں جنت کو، بس بے شک اسلام سبب ہے دخول جنت کے لیے. اے گل کمال شاہ جی، وہ گل لکھی موشی نے بھی یہ سبب عادی ہے، وگرنہ حقیقت میں تو اللہ تعالی ہی جنت
میں داخل فرمائے گا. یہ جو کہ ہے نا کہ اس کے اوپر لام جارہ بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے. لے کہ لا یعلم بعد علم شیئا. کل سمجھیے یہ کہ ہے نا کہ اس کے اوپر کبھی کبھی لام جارہ بھی اس پر آ جاتا ہے. کبھی اکیلا کہ ہوتا ہے, کبھی اس پر لام جارہ بھی آ جاتا ہے. اس لیے نحویوں کا اختلاف ہے کہ یہ نصب یہ دیتا ہے یا اس کے بعد ان مقدر ہے نصب وہ دیتا ہے. گل سمجھیے برس پر لام جارہ آ جاتا ہے کہ لے کہ. جی وَإِذَنْ لِلْجَوَابِ وَالْجَزَاءِ وَهُوَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِالزَّمَانِ الْمُسْتَقْبِلِ فَهِيَ لَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَى الْفِعْلِ الْمُسْتَقْبِلِ مِثْلُ إِذَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ فِي جَوَابِ مَنْ قَالَ أَسْلَمْتُ. چلو چوتھا ان چار میں سے اذن ہے. کون ہے؟ اذن ہے. موشی نے بیان کیا جمہور نحویوں کے نزدیک یہ حرف ہے باقی تینوں کی طرح. بعض نے کہا یہ اسم ہے, لیکن وہ بات جمہور نحویوں کی قابل قبول ہے اور یہ اپنی اصلی حالت پر ہے. اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا جی. ایک مسئلہ یہ مسئلہ سمجھو, اذن جب فعل مضارع پہ آئے تو لفظی عمل یہ کرتا ہے کہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. معنوی عمل یہ کرتا ہے کہ فعل مضارع کو بمعنی مستقبل کرتا ہے. تیسرا کام یہ ہے کہ اذن ہمیشہ جواب اور جزا پر آتا ہے. اذن ہمیشہ پہلے کوئی شرط ہوتی ہے تو جزا پر اذن آتا ہے, یا پہلے کوئی خبر ہوتی ہے, کوئی بات ہوتی ہے تو اس کے جواب پر آنا آتا ہے, اذن آتا ہے. بات سمجھیے, اس کو کہتے ہیں کہ اذن جواب اور جزا کے لیے آتا ہے. فعل مضارع پر جب اذن داخل ہو تو لفظی عمل یہ ہے کہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. معنوی عمل یہ ہے کہ فعل مضارع کو بمعنی مستقبل کرتا ہے, اور یہ جواب اور جزا کے لیے ہے. جواب اور جزا کے لیے. یا جزا کا معنی وہ نہیں ہے شرط اور جزا, یا جزا کا معنی ثمرہ, کہ بھئی کسی نے خبر دی کہ میں نے یہ کام کیا تو اسے آگے سے اذن کے ساتھ جواب دیا کہ اگر یہ ہو گیا ہے تو پھر اس وقت ثمرے کے طور پر یہ ہوگا. گل سمجھیا؟ اے مطلب آخو اذن تو چار میں سے ہے چوتھا اذن. یہ لفظی عمل یہ کرتا ہے کہ جب اذن فعل مضارع پر آتا ہے فعل مضارع کو نصب تو لفظی عمل یہ کرتا ہے کہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے, اور معنوی عمل یہ کرتا ہے کہ فعل مضارع کو بمعنی مستقبل کرتا ہے, اور پھر یہ جواب اور جزا کے لیے آتا ہے. جی. یعنی پہلے کوئی بات ہوتی ہے تو اس کا جواب اور جزا یعنی ثمرہ جو شے بنتی ہے اس پر یہ اذن آتا ہے. جی, جو مضارع کی شکل میں ہو. چار میں سے چوتھا ہے اذن. یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور لفظی عمل یہ کرتا ہے کہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے, اور معنوی عمل یہ کرتا ہے کہ فعل مضارع کو بمعنی مستقبل کرتا ہے, اور معنی یہ دیتا ہے کہ یہ ہمیشہ جواب اور جزا میں نہیں ثمرہ, یہاں جزا و شرط کی جزا نہیں مراد, یہ جواب اور جزا کے لیے آتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کسی نے خبر دی تو ثمرے کے طور پر اور جواب کے طور پر اذن آیا کہ اس وقت پھر یہ ہوگا, اگر تو نے یہ کیا ہے تو پھر اس کا ثمرہ یہ ہوگا. ایک مسئلہ درمیان میں اور بیان کیا ہے کہ اذن ہمیشہ فعل مضارع پہ آتا ہے, فعل ماضی پہ نہیں آتا. کیا کہ
اذن ہمیشہ اذن ہمیشہ فعل مضارع پر آتا ہے، فعل ماضی پر نہیں آتا۔ اذن ہمیشہ فعل مضارع پر آتا ہے، فعل ماضی پر نہیں آتا، فعل ماضی پر نہیں آتا۔ اور اذن جواب اور جزا کے لیے ہے، اور تو لکھا ہے جو موشی نے بھی جواب اور جزا سے مراد یہ ہے کہ مراد بودنش برائے جواب یہ ہے کہ واقعہ ہونا اذن کا اس کلام میں ہے جو کہ دوسری کلام کا جواب بنے، وہ دوسری کلام خواہ ملفوظ ہو یا مقدر ہو۔ اذن کا جزا کے واسطے آنے کا یہ مطلب ہے کہ اذن اس کلام میں آتا ہے جو دوسری کلام کے مضمون کی جزا بنتی ہے، جو دوسری کلام کے وہی بھی ثمرہ۔ اگر آپ نے یہ کیا ہے تو پھر اس کا ثمرہ تو یہ نکلے گا۔ گل سمجھیے؟ تو جواب اور جزا دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ پہلے ایک بات ہے، تو اس بات کا ثمرہ کیا نکلے گا یہ، تو وہ ثمرہ مضارع کی شکل میں بیان کرنا، اوپر اذن آنا، اس کو کہتے ہیں کہ اذن جواب اور جزا کے لیے۔ کل سمجھیے؟ ایشا بس مثال دیکھو، کسی نے خبر دی اسلم تو، غیر مسلم نے خبر دی مسلمان کو اسلم تو، میں مسلمان ہو گیا وہاں۔ سمجھ آئی؟ مثلا بیا ڈاکٹر جوہان نے طارق صاحب نو خبر دیتی کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا وہاں، تے ہن اے جڑا اسلام لیاندا ہے، اتوں ایک شرط بھی سمجھ آندی پئی، جے کر تو مسلمان ہو گئے تو ہن ان دی جزا اے کہ تو جنت وچ داخل ہوویں گا۔ جی تو اسلام لیاندا ہے تے ان دا جواب اے کہ تو جنت وچ داخل ہوویں گا۔ اے مطلب گل سمجھی جی؟ وہ ماں قبل کولوں شرط سمجھ آ جاندی ہے، ان دا ماں بعد اس دی جزا بندا ہے۔ ماں قبل ایک گل ہے، ان دا ماں بعد اس دا جواب بندا ہے۔ جی جواب تے جزا دا مطلب ہے اگر یہ کام تیرے کولوں ہویا ہے تو اس دا ثمرہ ہے، اس دا نتیجہ ہے، اس دا فائدہ یا نقصان ہے۔ گل سمجھیے؟ چلو جی، اور اذن جواب اور جزا کے لیے ہے۔ بھائی اذن سے پہلے کسی بندے نے کوئی خبر دی کہ میں نے یہ کیا، تو اب اس کو اگر اس نے غلط کام کیا ہے تو ڈرانے کے لیے اس کا ثمرہ بیان کرنا، اس نے اچھا کام کیا ہے تو اسے حوصلہ دلانے کے لیے اس کا اچھا ثمرہ بیان کرنا، اس کام کے لیے اذن آتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ تو اسی کو کہتے ہیں کہ یہ جواب کے لیے آتا ہے اور جزا کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کام کا ثمرہ بیان کرنے کے لیے اذن آتا ہے، جب یہ کیا ہے تو پھر اب تو اس کام کے لیے تیار ہو جائے۔ اور اذن جواب اور جزا کے لیے ہے۔ اچھا جی، اور وہ کون؟ جواب اور جزا کلو واحد نہیں متحقق ہوتے مگر زمان مستقبل میں۔ جزا بھی اور جواب بھی یہ دونوں مستقبل میں ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ مستقبل میں ہوتے ہیں جی۔ کل سمجھی؟ ایک مسئلہ یہ آ گیا۔ دوجا مسئلہ پس اذن نہیں داخل ہوتا مگر فعل مستقبل پر۔ بین سطور لکھا ہے اول کلام وچ متکلم جدو گل کرنی تو اتوں گل شروع کرنی جن نے جواب دینا ہے، جیسے اذن تدخل الجنت، اس شخص کے جواب میں جس نے کہا اسلم تو
غیر مسلم نے یہ کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو اسے بطور جزا بطور جواب یہ کہا کہ اب تو جنت میں داخل ہوگا. جی اور اذن جواب اور جزا کے لیے ہے اور وہ نہیں متحقق ہوتے مگر زمانہ مستقبل ہے. ہاں بس وہ نہیں داخل ہوتا مگر پھر مستقبل پر جیسے اذن تک خدل جنتا اس شخص کے جواب میں کہ جس نے کہا اسلم تو اور اذن جواب اور جزا کے لیے ہے اور وہ نہیں متحقق ہوتے مگر زمانہ مستقبل میں. بس اذن نہیں داخل ہوتا مگر فعل مستقبل پر جیسے اذن تدخل الجنت اس شخص کے جواب میں جس نے کہا اسلم تو. باقی یہ جب فعل مضارع پر آتا ہے جواب اور جزا کے لیے تو کبھی تو اذن اور فعل مضارع کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا، کبھی ان میں لا نافیہ کا فاصلہ ہوتا ہے، کبھی ان میں قسم کا فاصلہ ہوتا ہے. کسی نے کہا آنا آتی کا غدن، میں آؤں گا تیرے پاس کل. اس نے جواب دیا اذن اکرما کا، تو اس وقت میں عزت کروں گا تیری. یا اس نے کہا اذن واللہ اکرما کا، اس وقت اللہ کی قسم عزت کروں گا میں تیری. یا اس نے کہا اذن لا اکرما کا کہ اس وقت نہیں عزت کروں گا میں تیری. تو اگر کل آئیں گا تو میں تیرے کوئی عزت نہ کرے اس واسطے کہ تم میری عزت کو نہیں. تو یہ ہے کہ اذن جب مضارع پر آتا ہے تو کبھی کبھی تو اذن اور مضارع کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا، کبھی قسم کا فاصلہ آ جاتا ہے، کبھی لا نافیہ کا فاصلہ آ جاتا ہے. تینوں مثالیں دی. سمجھ آئی ہے جی؟ تو نصب تب دے گا جب جس فعل مضارع پر داخل ہے اس کا مستقبل والا معنی، اس کا اگر مستقبل والا معنی نہ ہو تو پھر مضارع مرفوع ہوگا. مضارع منصوب تب ہوگا جب کیا ہوگا؟ مستقبل والا معنی ہوگا.